میں آج اس موضوع کے اوپر 3 بنیادی باتیں عرض کروں گا اور پھر ہر پوائنٹ کے ذیل میں کچھ اور باتیں بھی نکلیں گی۔ بنیادی طور پہ یہ 3 میجر پوائنٹس ہوں گے، اس میں کچھ کرنے کے کام ہوں گے، اس میں کچھ سمجھنے کی باتیں ہوں گی۔ آخر میں پھر ریکیپ کروں گا کہ یہ اندازہ ہو جائے کہ وہ 3 باتیں کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات، ہم اس موضوع پہ جب غور کرتے ہیں کہ کسی بچے میں حب دین کیسے پرورش پاتا ہے، اور یہ جو عنوان ہے نا آج کی نشست کا، نرچرنگ لو آف دین، اس میں غور کرنے کا ایک پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کسی بچے میں حب دین پیدا نہیں کرتے، بلکہ ہم کسی بچے میں حب دین برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات غور کرنے کی یہ ہے کہ بچہ اور اس کی جو نفسیات ہے یا اس کا جو وجود ہے، بچے کو کسی بڑے کے اوپر کیا امتیاز حاصل ہے، کیا برتری حاصل ہے، کیا فضیلت حاصل ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر بچہ پیدائشی طور پر علم دوست ہوتا ہے، وہ نالج سیکر ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ انسان دوست بھی ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ ذہین ہوتا ہے، اس کی جو ذہانت ہے نا وہ فطری طور پر اتنا ذہین ہے، اور اس کے سیکھنے کی رفتار کسی بڑے انسان کے، کسی بہت قابل انسان کے سیکھنے کی رفتار سے زیادہ ہے، وہ زیادہ ذہین ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی بات وہ علم دوست ہے، دوسری بات وہ انسان دوست ہے۔ انسان دوست ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانوں میں اس کی دلچسپی ہوتی ہے، اور اگر وہ انسانوں کو ایوائڈ کر رہا ہو تو اس کی کوئی بڑی ٹھوس وجہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی بہت تلخ تجربہ ہے جس کی وجہ سے وہ انسانوں سے بھاگ رہا ہے، نہیں تو وہ فطرتاً ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی ہمارے معاشرے میں وہ بچے جو علم بیزار ہیں وہ اوریجنلی ایسے نہیں تھے، ہمارے معاشرے میں وہ انسان جو انسان بیزار ہیں وہ بھی اوریجنلی ایسے نہیں تھے، پھر ہمارے معاشرے میں وہ لوگ جو ذہانت کا استعمال نہیں کر پا رہے وہ بھی پیدائشی طور پہ ایسے نہیں تھے۔ یہ 3 باتیں ہو گئیں۔ پھر چوتھی بات یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ خیر پسند ہوتا ہے، یعنی وہ نالج سیکر بھی ہوتا ہے، یہ پہلا پوائنٹ تھا۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ نالج لور بھی ہوتا ہے، اور یعنی علم خیر ہے، وہ علم کو سے محبت کرتا ہے، اور بھی بھلی چیزوں سے، بھلی باتوں سے، بھلے کاموں سے، جو خیر کی بات ہے یا خیر کا معاملہ ہے اس کے لیے اس کے دل میں ایک محبت ہوتی ہے، اس کے دل میں اس کے لیے ایک میلان ہوتا ہے، ایک جھکاؤ ہوتا ہے، اور یہ فطری ہوتا ہے۔ تو یہ 4 باتیں ہو گئیں، اور یہ ساری باتیں میں پہلی بات کے ضمن میں کر رہا ہوں۔ بنیادی طور پر میں 3 باتیں کروں گا، یہ پہلی بات کی ڈیٹیل ہے، اور اس کے پھر میں اس کو سم اپ کروں گا۔ تو کسی بچے کو ہمارے اوپر جو فوقیت یا فضیلت یا امتیاز حاصل ہے، علم دوست ہے، انسان دوست ہے، ذہین ہے، خیر کے لیے رب کریم نے اس کے اندر ایک فطری لپک رکھی ہے۔ 5ویں بات، معصوم ہے، پاکیزہ ہے، پیور ہے۔ پیورٹی اور انوسنس کے جس معیار پہ ایک بچہ موجود ہوتا ہے، کوئی ولی اللہ بھی اسی لیے ولی اللہ ہے کہ وہ اس معیار کے قریب آ گیا ہے۔ حج کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ آپ اپنی پاکیزگی کے اس مقام پر فائز کر دیے جائیں جس پر آپ پیدائشی طور پر پہلے سے تھے، یعنی اتنی عظیم عبادت کی قبولیت کا جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایسے ہو گئے جیسے کہ نیو بورن۔ تو پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا نیو بورن کو مجھ پر کوئی فضیلت حاصل ہے، مطلب نہیں تو میں رب کریم کی اس عطا کو سراہنے کے قابل نہیں ہو سکوں گا۔ ممکن ہے مائنڈ کروں، انسان کہے کہ بھئی یا اللہ میں نے اتنا مال خرچ کیا، اتنی محنت کی اور حج کر کے آیا ہوں، اور آپ نے کہا کہ میں ایک نیو بورن کے برابر ہوں۔ تو نیو بورن کو مجھ پر یعنی بالغ پر جو فوقیت حاصل ہے اس کے یہ 5 حوالے ہیں۔ اچھا، 2 معاملات ایسے ہیں جس میں بچہ کسی بڑے انسان سے پیچھے ہے۔ اس میں پہلی بات ہے
جس کو انگریزی میں ایک مناسب لفظ اس کے لیے ہے کلچرل اپروپریسی. اردو میں ہم اس کو کہہ لیں کہ ایک ثقافتی، تمدنی، تہذیبی رکھ رکھاؤ اور اس کا ایک مینرزم، اس کے کچھ آداب، اس کو وہ ابھی ان سے واقف نہیں ہے. اسے اندازہ نہیں ہے کہ اگر اسے پانی مانگا جائے تو پانی کے گلاس کو پکڑنا کیسے ہے اور پانی کے گلاس کو بھرنا کیسے ہے. اسے یہ اندازہ نہیں ہے کہ اگر اس کے اندر ایک تجسس پیدا ہوا ہے اور وہ تجسس آپ کی جیب یا آپ کے پرس کے اندر موجود کسی چیز کو ایکسپلور کرنے پہ اکسا رہا ہے، تو اس تجسس کو ہولڈ کرنا ہے اور ایسا کام نہیں کرنا، کیونکہ یہ کلچرلی اپروپریٹ نہیں ہے. اسے یہ اندازہ نہیں ہے. تو کلچرل اپروپریسی یعنی معاشرہ، اس کے اندر رہن سہن اور اس کے اندر کچھ تمدنی آداب ہیں جس سے واقفیت ابھی اس کو آہستہ آہستہ ہوگی. اس معاملے میں وہ پیچھے ہے. اسی طرح ایک اور چیز میں وہ پیچھے ہے کہ علم کی ایک کیٹیگری وہ ہے جو ایکسپیرینس اور آبزرویشن کے نتیجے میں پروڈیوس ہوتی ہے. جب ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے پاس ایک انٹیوٹیو سینس تو ہوتی ہے رائٹ اور رانگ کی، اور علم کی یہ بھی ایک کیٹیگری ہے. ہر انسان علم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اگنورنٹ پیدا نہیں ہوتا. لیکن علم کی وہ کیٹیگری جس کے ساتھ وہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہے، اور علم کی ایک اور کیٹیگری جس کو وہ مشاہدے اور تجربے کے نتیجے میں ڈیولپ کرتا ہے وہ کچھ اور ہے. تو یہ والا جو علم ہے، یعنی میں کسی بچے کو بالکل اگنورنٹ نہیں سمجھتا. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک خاص قسم کی نالج ہے جس کو ابھی اس نے نہیں پایا ہے. اسی طرح شریعت کے اصولوں سے واقفیت اس کو نہیں ہے، یہ بھی علم کی ایک کیٹیگری ہے. ڈیوائن نالج ہے، اسے نہیں پتا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے. تو الہامی ہدایت نے اس کے لیے کیا احکامات دیے ہیں اور کیا پیغام دیا ہے، اس سے بھی اس کی واقفیت ابھی نہیں ہے. تو اب تک جو میں نے بات کی، میں نے یہ کہا کہ ایک بچے کو ہمارے اوپر 5 حوالوں سے ایک فضیلت، فوقیت یا امتیاز حاصل ہے. لیکن 2 باتیں ایسی ہیں جس میں وہ پیچھے ہے، اور اس میں ایک تہذیبی اور تمدنی آداب ہیں، اور دوسرا پہلو علم کی وہ 2 کیٹیگریز ہیں جو اس کے وجود میں ودیت نہیں کی گئی ہیں. یعنی انسان کے اندر علم کی ایک کیٹیگری وہ ہے جس کی ایک انیٹ سینس سے انسان کو نوازا گیا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. لیکن علم کی ایک اور کیٹیگری ہے جو ایکسپیرینس، آبزرویشن کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اور علم کی ایک اور کیٹیگری ہے جس کو آپ جتنا چاہیں ایکسپیرینس کر لیں اور جتنی چاہیں آبزرویشن کر لیں، آپ پروڈیوس نہیں کر سکتے. وہ رب کریم آپ پر احسان کرتا ہے اور وہ اپنے پیغمبر کے ذریعے آپ تک وہ علم اور وہ ہدایت اتارتا ہے جس کے اندر شریعت ہے، اس کے احکامات ہیں، دین کے بنیادی مطالبات ہیں. یہ وہ چیز ہے جو اس نے سیکھنی ہے. یہ جو ہم نے آج کی نشست کا جو موضوع رکھا ہے، اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ بچہ حب دین جو ہے وہ ہم اس کے اندر پیدا نہیں کرتے، بلکہ حب دین اس کے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے. اور یہ میں بات اس کو تھوڑا سا میں کھولوں کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. دین کا حامل اور عامل ہونے کی لیاقت اس کی فطرت خیر کی وجہ سے اسے نصیب ہوتی ہے. یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے وہ علم سے محبت کرتا ہے، اچھے کاموں سے محبت کرتا ہے، بھلائی کی چیزوں سے محبت کرتا ہے، ان کو حاصل کرنا چاہتا ہے. اس کے اندر ایک تلاش حق کی جستجو ہوتی ہے. ہر بچہ تلاش حق کے ایک مشن پہ اور ایک لائف لانگ پروجیکٹ کے اوپر رب کریم کی طرف سے لگا دیا گیا ہوتا ہے. یعنی اللہ نے اس کو اس طرح ڈیزائن کیا ہوتا ہے، یہ سب اس کے اندر موجود ہے. تو ہم اس کے اندر بنیادی طور پر جو اس کے اندر خیر ہے نا، اس کو ہم برقرار رکھنے، اس کی ہم پرورش کرنے، اس کو ہم بروئے کار لانے، اس کی ہم قدردانی کرنے، اس کا ہم تحفظ کرنے، اس کو ہم اور
نکھارنے اور اس کو ہم اور سامنے لانے کے ماحول پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ یعنی اگر رب کریم نے انسان کے اندر خیر رکھی ہی نہ ہوتی تو میرے اور آپ کے مطلب ہم کون تھے کسی انسان کے اندر خیر پیدا کر سکتے ہوتے؟ یہ اللہ کا احسان ہے۔ 8 ارب انسان جو اس وقت دنیا میں ہیں وہ سب پیدائشی طور پر مسلمان ہیں، پیدائشی طور پر مسلمان ہیں۔ یعنی ہر انسان، دنیا کی کل آبادی پیدائشی طور پر مسلمان، اللہ کی طرف سے مسلمان بنائی گئی۔ وہ پھر ایک الگ بات ہے کہ وہ اس پر قائم رہے نہیں رہے، دور نکل گئے، وہ ایک الگ پہلو ہے۔ تو یہ وہ سب سے پہلے یہ ایک تمہیدی بات ہے جو میں نے مطلب ابھی تک آپ کے سامنے رکھی۔ اب میں پہلا پوائنٹ جو ہے وہ جس کے لیے یہ میں نے کانٹیکسٹ رکھا تھا، دیکھیے جو خیر رب کریم نے ہمارے اندر رکھی ہے نا، وہ خیر پرورش پائے، میں اس خیر سے استفادہ کرتا رہوں، اس خیر سے میں کنیکٹڈ رہوں، وہ خیر میرے شعور کی تشکیل میں، میرے مزاج کی بناوٹ میں اپنا پورا مطلب اس کا ایک حصہ ہو اور وہ شامل ہو۔ اس کی جو بنیادی شرط ہے، یعنی یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ انسان کے اندر ایک خیر ہے تو وہ اس سے دور کیسے نکل جاتا ہے اور اس کا تحفظ کرنے کا انتظام کیا ہے؟ وہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے میرا، اور وہ یہ ہے کہ ہم کسی بچے کی عزت نفس کو پروٹیکٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ہم اس پر اعتماد کرنے کے قابل ہو جائیں، ہم اس پر اعتماد کر سکیں، ہم اس کو اپنائیت کا ایک احساس اس کو منتقل کر سکیں، ہم اس کے ساتھ ایک محبت کا تعلق بنا سکیں، ہم اس کی عزت نفس کا تحفظ کر سکیں۔ جب انسانوں کی عزت نفس کا تحفظ ہوتا ہے تو وہ پہلے مرحلے پر ہر انسان جس فطری خیر جو اس کے اندر رکھی گئی ہے نا، اس کے ساتھ وابستگی کے تقاضے نبھاتا ہے۔ یعنی ابھی الہامی ہدایت سے وہ سرفراز نہیں ہوا، لیکن وہ جو فطری خیر ہے۔ اچھا، یہ اتنی نازک بات ہے، میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ اسلام نے یا سوسائٹی نے، جس کو ہم اسلامک سوسائٹی کہتے ہیں یا اسلامک اسٹیٹ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم ڈیوٹی لگائی ہے، ہم سب کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی مقامات پر، یہ ہم سب واقف ہیں اس حدیث مبارکہ سے، مختلف روایات میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت نفس اور جان اور مال محفوظ رہے۔ یہ وہ ذمہ داری اور اوبلیگیشن یا ڈیوٹی ہے جس کو ہم کسی بھی کنڈیشن میں چھوڑ نہیں سکتے، اور جب ہم یہ ڈیوٹی نہیں نبھا پاتے تو بچہ جو ہے نا، اگر ہم بچے سے یہ چاہیں کہ وہ اس کے اندر فطری طور پر جو خیر ہے، خیر کی اس کے اندر خیر کے لیے ایک لپک ہے، خیر کی چیزوں کو پسند کرنے کا ایک فطری رجحان ہے، علم دوستی ہے، انسان دوستی ہے، ذہانت ہے، ذہانت کا ایک استعمال ہے، معصومیت ہے، پاکیزگی ہے، حسن نیت ہے، ارادوں کی خوبصورتی ہے، یہ ساری باتیں جو میں نے ان 5 چیزوں میں بیان کی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک بچہ فطری طور پر اپنے ان کمالات کو بروئے کار لا سکے جو رب کریم نے اس کی فطرت میں ودیت کیے ہیں، تو اس کی شرط یہ ہے کہ اس کی عزت نفس کو انکنڈیشنلی پروٹیکٹ کیا جائے۔ یعنی ہم تمہاری تکریم کریں گے، ہم تمہیں رسپیکٹیبل مانیں گے، شرط یہ ہے کہ تم نمبر لا کے دکھاؤ، یہ ضد چھوڑنی ہوگی۔ ہم تمہاری تکریم کریں گے، شرط یہ ہے کہ تم اپنی تجوید ٹھیک کر کے دکھاؤ، تم اتنے عرصے میں سورہ بقرہ حفظ کر کے دکھاؤ جتنا عرصہ میرے ذہن میں ہے، تم میری باتیں مان کے دکھاؤ، تم تمیز سے بیٹھ کے دکھاؤ، تم کلچرل اپروپریسی سیکھ کے دکھاؤ، تم ہوم ورک کر کے دکھاؤ، تم نمبر لا کے دکھاؤ۔ اس کی قدردانی کے قابل ہم نمبروں کی وجہ سے بنے ہیں، پرفارمنس کی وجہ سے بنے ہیں، وہ میری فرما برداری اور اطاعت کرے اس وجہ سے بنے ہیں،
تو یہ میرے لیے بڑی ایک غیر مناسب بات ہے۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اس کی سیلف رسپیکٹ کو انکنڈیشنلی پروٹیکٹ کریں۔ جب ہم یہ کام کریں گے، یہ بالکل بنیادی بات ہے۔ رب کریم نے ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر نیکی کا مادہ نہیں رکھا، رب کریم نے اس کے اندر اپنی پہچان کی، یعنی توحید کی ایک رب کریم نے ہر انسانی وجود کی تخلیق میں توحید کی بوند ڈالی ہے۔ رب کریم نے توحید کا ایک اثبات اس کے وجود کو کروایا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور وہ اپنے وجود میں جو خیر موجود ہے، اس خیر کے ساتھ وابستگی کے تمام تقاضے اس وقت نبھا پاتا ہے جب اس کی تکریم کی جاتی ہے۔ اور اسی وجہ سے ہر مسلمان کو یہ بات کہی گئی کہ بھائی دوسرے انسانوں کی آپ رسپیکٹ کیجئے، آپ کی زبان، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی بے عزتی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بہت بنیادی مطالبہ ہے۔ چونکہ ہم یہ مطالبہ نہیں نبھا پائے، لہٰذا ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ایک بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے وہ لوگ جو اسلام قبول کرنے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے اچھے تھے اپنے معاملات میں، اپنے رجحانات میں، وہ ایمان قبول کرنے اور اسلام لانے کے بعد اور بھی زیادہ اچھے ہوں گے۔ فطرت کے اندر جو خیر موجود ہے اس کو انہوں نے الحمدللہ محفوظ رکھ سکے، اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہے، اس کو نرچر کیا، اور اب الہامی ہدایت وہ الحمدللہ میسر آئی ہے، تو اس نے اس کو ایک نئی رفتیں عطا کی، یعنی ہمیں ہدایت کی بھی محتاجی ہے۔ لیکن اگر کسی کو ہدایت نہیں بھی ملی تو بھی وہ اچھے کام کر سکتا ہے، اور اچھے کاموں کو پسند کرنا، خیر کے راستے پہ چل سکنا، خیر کو اپنے لیے قابل قبول سمجھنا، یعنی انسان کو وہ عقل عطا ہوئی ہے کہ وہ خیر کی توجیہ کر سکے، خیر کو ریشنلائز کر سکے، خیر کو کمپریہینڈ کر سکے۔ یہ ساری لیاقت اس کے اندر انیٹ ہے، نیچرل ہے۔ اور پھر رب کریم کا ایک دوسرا احسان ہے کہ اس کو الہامی ہدایت، یعنی رب کریم نے اپنی ہدایت سے بھی نوازا۔ اب ایک چیز جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی کبھی کسی ایسے انسان سے ملاقات ہوئی یا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا انسان جو قرآن کا علم بھی رکھتا ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے گوشوں سے بھی واقف ہے، دین کے بہت سے مطالبات کو جانتا بھی ہے، بلکہ اس کی سمجھانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اس کے مزاج میں ایک سختی ہے، معاف کرنا اس کے لیے دشوار ہو رہا ہے؟ کیا آپ کسی ایسے انسان کو جانتے ہیں؟ اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ کم ہیں یا بہت ہیں؟ اور ہمارا اپنا معاملہ کیا ہے؟ کہیں ہم خود بھی ایسے ہی تو نہیں ہیں؟ یہ سوال دوسروں کو جج کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی بات ہے کہ جب انسان کی تکریم نہیں ہوتی نا، جب اس پر اعتماد نہیں کیا جاتا، جب اس کی محبت کی بھوک جائز راستے سے پوری نہ ہو سکے، تو اس کے اندر ایک بے چینی ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کو بہت پیاس لگ رہی ہے اور سخت گرمی ہے، اور آپ کو بہت پیاس لگ رہی ہے اور آپ کا حلق سوکھ رہا ہے اور پانی نہ ملے، تو آپ کی کیا حالت ہوتی ہے؟ بالکل اسی طرح کسی بچے کو یہ احساس کہ مجھے چاہا جاتا ہے، مجھے تسلیم کیا جاتا ہے، مجھے پیار کیا جاتا ہے، میری ایک عزت نفس ہے، مجھے اہم ماننے کے لیے میری کارکردگی شرط نہیں ہے، میری رپورٹ کارڈ، میرے گریڈز شرط نہیں ہیں، میں جیسا بھی ہوں ان کو قبول ہوں، میں جیسا بھی ہوں یہ مجھے اون کرتے ہیں۔ اپنائیت کا ایک احساس منتقل کرنے میں آپ کامیاب ہو چکے ہیں، تو یہ انسان اپنی جو فطری کمالات ہیں وہ اس کے اندر نرچر ہوتے ہیں، اور اس سے یہ بھرپور اس کی شخصیت کی تعمیر میں یہ غیر معمولی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور یہ سب سے پہلی بات ہے جو میں پہلا پوائنٹ ہے وہ یہی پوائنٹ ہے۔ تو پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حب دین پیدا ہو،
تو اس کے اندر جو خیر رب کریم نے فطرت میں رکھی ہے اس کو پروٹیکٹ کیجئے، اور اس کی پروٹیکشن کا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی رسپیکٹ کیجئے، اس سے محبت کا اظہار کیجئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لاڈ کیجئے، اس کے اوپر اعتماد کیجئے، یہ سب باتیں پہلا پوائنٹ ہے۔ اچھا، اب اس کی ذیل میں کچھ اور باتیں جو میں ابھی کر نہیں رہا، صرف اشارتاً کہہ رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی ہر بات مانیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کی تعریفیں کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ تعریف جس طرح آپ کے نفس کے لیے مضر ہے، بالکل اسی طرح اس کے نفس کے لیے بھی مضر ہے۔ اگر آپ کو تعریف بہت اچھی لگتی ہے اور آپ اس انسان کے ساتھ بار بار ملنا چاہتے ہیں جو آپ کی تعریفیں کرتا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے ساتھ بہت مسائل ہیں۔ اپنی اصلاح کی فکر کیجیے۔ اور اگر آپ کا بچہ بھی اچھے کاموں پر اس لیے راغب ہوا ہے کیونکہ اس کی تعریف ہوتی ہے، تو وہ اپنی تعریف کی وجہ سے اچھا کام کر رہا ہے۔ اس کی نیتوں کو آلودہ کر کے اگر آپ نے کوئی اچھا کام کرا لیا ہے تو یہ اچھا کام نہیں ہوا ہے، برا کام ہوا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر میں آپ کی اتنی تعریف کروں اور میں کہوں سبحان اللہ کیا بات ہے آپ کی، آپ تو غریبوں کی اتنی مدد کرتے ہیں، آپ نے فلانے کی اتنی مدد کی، آپ نے اتنا مال خرچ کیا، آپ نے یہ کام کروا دیا، آپ نے وہ کام کروا دیا، آپ کی کیا بات ہے، آپ جیسے لوگ تو سوسائٹی میں بہت ہونے چاہیے، آپ کا تو وجود سوسائٹی کے لیے باعث پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کا محسن نہیں ہوں اگر میں یہ کام کر رہا ہوں۔ جس طرح یہ ہمارے نفس کے لیے مضر ہے، اسی طرح اس کے نفس کے لیے بھی مضر ہے۔ تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس کی رسپیکٹ کیجئے، میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ اس کی ہر بات مانیے، میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو پریز کیجئے، میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کو ٹرسٹ کیجئے۔ اب میں آتا ہوں دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہو گیا کہ رسپیکٹ، لو، ٹرسٹ، اور اس کا کانٹیکسٹ بہت بتا دیا کہ کیا وجہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے، ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ جو تمنا ہماری بچوں کے حوالے سے پیدا ہوئی ہے کہ ان میں حب دین پیدا کیا جائے، اس پر اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ میرے اندر حب دین اگر ہے تو وہ کتنا ہے، کیسا ہے، اور میں اپنے دعویٰ حب دین میں کتنا سچا ہوں۔ اس وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں الحمدللہ انسانوں کی بڑی تعداد دین سے محبت رکھتی ہے، یہ ایک محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ واقعی ایسا ہو اور وہ اپنے دعویٰ محبت میں واقعی سچی ہے۔ لیکن اب ذرا سا میں ایک کرٹیکل سیلف ایویلویشن کا ایک تھوڑا سا میں کوئی ٹول آپ کو دوں گا جس سے آپ اپنے بارے میں جائزہ لیں گے اور آپ یہ دیکھیں گے کیا میرے اندر یہ معاملہ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے اور اپنے اندر پھر یہ پیدا کرنا ہے۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ میں واقعتاً میرے اندر حب دین ہے یا میں اپنے دعویٰ حب دین میں واقعتاً سچا ہوں؟ اس کو جج کرنے کے یا اس کا سیلف چیک جو ہے وہ دو باتیں میں آپ سے کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ اگر آپ کے بچوں سے، اور بچوں میں سب سے بڑے بچے سے، یعنی اگر آپ کے 4 بچے ہیں تو وہ بچہ جس نے آپ کے ساتھ زیادہ وقت گزارا ہے اس کی آبزرویشن زیادہ ریلائبل ہے۔ اگر میں آپ کے بچے سے یہ سوال کروں، بالفرض میں نہیں کروں گا انشاءاللہ، آپ پریشان نہ ہوں، لیکن بالفرض میں آپ کے بچے سے یہ پوچھوں کہ یہ بتاؤ تمہاری جو اماں ہیں یا تمہارے جو ابا جان ہیں، یہ بتاؤ کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی پریشانی کیا ہے، یا ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، یا ان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے، یعنی ان کی زندگی کی سب سے بڑی پرائیورٹی کیا ہے، یا ان کی سب سے بڑی پریشانی یا فکر کیا ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ اگر یہ سوال فرض کیجئے کہ آپ کے بچوں سے کیا جائے، اور ہمارے وہ پارٹیسپینٹس جن کی شادیاں نہیں ہوئیں یا جو والدین نہیں بنے، اگر میں یہ کہوں کہ ان کے سبلنگس سے کیا جائے یا ان کے والدین سے کیا جائے، اور اگر آپ کے والدین آپ کے دوستوں سے کیا جائے، آپ کے بہن بھائیوں سے کیا جائے، آپ کی اولادوں سے کیا جائے، آپ کے شریک حیات سے یہ سوال کیا جائے، اگر ان سے کہا جائے سوچیں اور وہ جواب لکھیں،
اور اگر اس جواب میں وہ جو کانٹینٹ پروڈیوس ہوگا نا اس سوال کے رسپانس میں، اس کا انالیسس کیا جائے کہ وہ کیا ہے، تو بہت سے لوگوں کا جواب آئے گا وہ ان کو پریشانی یہ ہے کہ ڈالر مہنگا ہو گیا، ان کو پریشانی یہ ہے کہ اب مطلب کینیڈا کے لیے اپلائی کیا تھا ابھی تک کچھ ہوا نہیں، ان کو پریشانی یہ ہے کہ میرا داخلہ وہاں کب ہوگا اور کیسے ہوگا۔ ان کی پریشانیاں کیا ہیں، یا ان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے کیا، اور یہ ان کے ایموشنل لینڈسکیپ سے ظاہر ہو جائے گا۔ مطلب ہم اپنوں سے چھپ نہیں سکتے، گھر والوں سے چھپ نہیں سکتے، مطلب یہ، اور وہ انسان جو گھر والوں سے بھی چھپ رہا ہے نا تو پھر وہ مطلب بہت ہی پہنچا ہوا ہے، بس اللہ رحم فرمائے۔ مطلب لیکن وہ تو مطلب ہم گھر والوں کے ساتھ، بیوی کے سامنے تو ہم وہ ہوتے ہیں نا جو ہم ایکچولی ہوتے ہیں، بچوں کے سامنے بھی ہم وہ ہوتے ہیں جو ہم ایکچولی ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے بارے میں جو تجزیہ یا جو ججمنٹ یا جو رائے رکھتے ہیں وہ بڑی ریلائبل ہے۔ تو اگر ان لوگوں، اگر فرض کیجئے کہ میرے بارے میں میرے دوست، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرا شریک حیات، میری اولاد، ان لوگوں سے یہ پوچھا جائے کہ میری سب سے بڑی پریشانی کیا ہے، میرا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، میری سب سے بڑی پرائرٹی کیا ہے، میں سب سے زیادہ حساس کس حوالے سے ہوں، اور پھر جو کانٹینٹ پروڈیوس ہو اس کانٹینٹ کو ہم آبجیکٹیولی ریویو کریں، اور پھر یہ سمجھ میں آئے کہ اس انسان کا سب سے بڑا مسئلہ اپنی نجات ہے، اپنی نجات کی اسے فکر ہے، میرا کیا بنے گا، رب کریم مجھے معاف کر دے، ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں، رب کریم ہم سے راضی ہو جائے، میری بدعمالیوں پہ مجھے رب کریم معاف کر دے، مجھے سچی توبہ کی توفیق ہو جائے، میرے معاملات اور احوال درست ہو جائیں، مجھے مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب ہو جائے، میرا ایمان ٹھیک ہو جائے۔ اگر یہ بات یعنی وہ جو کانٹینٹ پروڈیوس ہوا ہے یہ جواب آ جائے تو الحمدللہ بہت بڑی بات ہے، میرے اندر حب دین موجود ہے۔ اس کو اگر ہم ٹیسٹ کرنا چاہیں تو اس کا ایک چیک یہ ہے جو میں نے یہ عرض کیا، لیکن اگر کچھ اور جواب آئے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ مطلب کیا ہے۔ مطلب دیکھیں، عبداللہ اور عبد الکیریئر اور عبد المارکیٹ اور عبد المال، مطلب یہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، مطلب پھر ہم ایک مذاق کر رہے ہیں، یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ اب اگر ایک اور ٹیسٹ ہے، دوسرا ٹیسٹ کیا ہے، یعنی یہ دونوں ٹیسٹ میں اگر ہم کوالیفائی کرتے ہیں تو بات بنے گی۔ دوسرا ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر اس بچے سے یہ پوچھا جائے کہ کیا تم ان پر اعتماد کر سکتے ہو، کیا یہ صاحب تمہارے پسندیدہ انسان ہیں، کیا تم ان صاحب سے اپنا مسئلہ اور اپنی پریشانی اور اپنا پرابلم اور اپنی کمزوری ان کو دکھا سکتے ہو، اور وہ کہے نہیں، ہرگز نہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جس انسان سے میں ڈرتا ہوں، جس انسان کے مزاج سے ڈرتا ہوں، جس پر اعتماد نہیں کر سکتا، جس کو اپنا مسئلہ نہیں بتا سکتا، جس کو اپنی پریشانی نہیں بتا سکتا، جس کو اپنی کمزوری نہیں دکھا سکتا، جس کے ساتھ تعلق میں سائیکولوجیکلی سیف محسوس نہیں کرتا، سائیکولوجیکلی سیف محسوس نہیں کرتا، یہ وہ انسان نہیں ہے جس سے میرے اندر حب دین پیدا ہوگا۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے، اور یہ اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ اس کے اپنے اندر بھی یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ اگر میں ایک اور بات، تھوڑی سی اور آگے بڑھ کے ایک بات کہوں، اس پہ غور کیجئے گا، اگر میرا تشخص مذہبی ہے اور لوگ مجھ سے گھبراتے ہیں، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے اعتماد کے قابل نہیں ہوں، اور وہ اپنی کمزوری، وہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ان کی کمزوری میری نگاہ میں آ جائے۔ بات سمجھ آ رہی؟ میرا تشخص مذہبی ہے، یعنی میرے بارے میں سب کا یہی خیال ہے کہ میں بہت دیندار اور مذہبی ہوں، لیکن میرے سامنے وہ اپنا پرابلم یا اپنی کمزوری دکھاتے ہوئے یا کھلتے ہوئے گھبراتے ہیں، میری پریزنس میں وہ ڈرتے ہیں۔
مجھ سے گھبراتے ہیں، مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، یہ اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ میں رب کریم سے اس طرح نہیں ڈرا جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی وہ انسان جس کے مزاج سے لوگ تنگ ہیں اور پریشان ہیں، وہ اللہ سے اس طرح نہیں ڈرا جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ بہت نازک بات ہے۔ پہلا پوائنٹ میں نے بچوں کی فطرت میں بات کی، اور پھر اس کے حوالے سے تقاضا یہ ہے کہ ٹرسٹ کریں، لو کریں، رسپیکٹ کریں، یہ والی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنا جائزہ لیجئے، اگر میں اپنے دعوی حب دین میں سچا ہوں تو میرا مزاج خوبصورت بنے گا۔ اگر میں اپنے دعوی حب دین میں سچا ہوں تو میری فکروں کا محور فکر آخرت بنے گی۔ اگر میں اپنے دعوی حب دین میں سچا ہوں تو میری اولاد، یعنی وہ کہے گی کہ میرے ابو جان ہر تھوڑے دن بعد یہ ذکر کرتے ہیں کہ مطلب زندگی اور موت کا ذکر آتا رہتا ہے، مطلب وہ یہ بتاتے رہتے ہیں کہ بیٹا میں جب چلا جاؤں گا تو اس کا خیال کرنا۔ یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی ایک نصیحت بھی کی ہے کہ میرے بعد اس کا خیال کرنا۔ 1400 سال کی اسلامی تہذیب میں کوئی ایک بھی مربی ایسا نہیں ہے جس نے اپنے شاگردوں کو یا اپنی اولادوں کو ایسی نصیحتیں نہ کی ہوں جو اپنے مرنے کے بعد کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ میرے بچوں، میرے جانے کے بعد اس کا خیال رکھنا۔ یہ جو موت کا جو صدمہ ہے نا، صبر جمیل جب آتا ہے، جب میرے شعور میں یہ بات شامل ہو اور میرے تصور میں اور میری تربیہ میں یہ بات شامل ہو، آخرت کی جواب دہی، موت بہت قریب ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ یہ تیسرا پہلو ہے۔ مطلب اگر میں تیسرے پہلو اگر کہوں نا کہ میں اپنے دعوی حب دین میں سچا ہوں، پہلی بات ان کے خیال میں میری سب سے بڑی فکر آخرت ہے۔ دوسری بات، میرے مزاج سے وہ گھبراتے نہیں ہیں، میرے ساتھ وہ سہولت محسوس کرتے ہیں، اپنا مسئلہ مجھ پہ، یعنی آپ سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی اگر کسی صحابی سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو وہ اس بات میں بڑی عافیت اور بڑا تحفظ محسوس کرتا تھا کہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اعتراف گناہ کر لے۔ اس کو یقین ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ میرے لیے راستہ بتائیں گے، معافی اور تلافی اور توبہ کی کوئی صورت بتائیں گے، میرا تزکیہ کریں گے، مجھے پاک کریں گے، میرے لیے کوئی بخشش کا راستہ نکال کے دکھائیں گے۔ لیکن اب آپ سوچئے کہ وہ بچہ جو معصوم ہے، یعنی یہ ابھی انتقال کر جائے تو کہاں جائے گا؟ ہم اگر انتقال کر جائیں تو کہاں جائیں گے؟ یعنی کبھی کبھی میں بہت سوچتا ہوں اور پریشان بھی ہوتا ہوں، حیران بھی ہوتا ہوں جب میں کبھی ایسا معاملہ دیکھتا ہوں نا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کی ماں یا اس کا باپ یا اس کا ٹیچر یا اس کا استاد اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ تم نے جھوٹ بولا تھا، مانو اس بات کو۔ مطلب ہم کرواتے ہیں نا کہ اپنے لخت جگر سے اقرار جھوٹ کروانے پہ تلے ہوئے ہیں کہ مطلب تم قبول کرو کہ تم کیا سمجھتے ہو، میں بے وقوف ہوں، مجھے پتہ ہے، میں الخبیر تو نہیں ہوں لیکن بہت خبر رکھنے والا ہوں، مجھے سب پتہ ہے، مجھے پتہ ہے تم نے غلط کیا تھا، مانو اس بات کو۔ آپ یقین مانیے اگر اسی لمحے دونوں اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچ جائیں اور یہ اعمال کھول دیے جائیں تو کبھی کبھی میں اس بات کو سوچ کے لرز جاتا ہوں کہ وہ بچہ سوچے گا کہ یہ انسان جو میری زندگی کے پہلے جھوٹ یا دوسرے جھوٹ پر، مطلب اس نے اپنی زندگی کا دوسرا یا تیسرا یا پہلا جھوٹ بولا تھا جس کے اقرار نامے کی اس سے ضد کی جا رہی تھی، یعنی وہ انسان جس نے اپنی زندگی میں 4000 جھوٹ بول رکھے ہیں، وہ اس معصوم سے جس نے اپنی زندگی کا پہلا یا دوسرا جھوٹ بولا ہے وہ اقرار لینے کی کوششیں کر رہا ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے، یہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ دیکھیے تقویٰ بھی اسی طرح لگتا ہے جس طرح نزلہ لگتا ہے۔ اگر مجھے نزلہ ہے اور آپ پورا دن میرے ساتھ گزارتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی شام تک
بڑی امید ہے کہ آپ کو بھی نزلہ لگ جائے گا۔ اگر میرے اندر تقویٰ نہیں ہے لیکن میں تقویٰ پر بہت خوبصورت گفتگو کرنا جانتا ہوں تو آپ کو بھی خوبصورت گفتگو کرنا آئے گی، معلومات تقویٰ منتقل ہوگی، تقویٰ منتقل نہیں ہوگا۔ جس طرح نزلے سے نزلہ لگتا ہے، صاحب نزلہ سے نزلہ لگتا ہے، صاحب تقویٰ سے تقویٰ لگتا ہے۔ بچے کا پرابلم یہ ہے کہ اسے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ انسان جو مجھے سیدھا جنت میں پہنچانا چاہتا ہے، یہ اپنے آپ کو آتش نار سے بچانے کی فکر کیوں نہیں کر رہا۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ تو اللہ ہمیں اس بات پہ معاف کرے کہ ہم نے رب کریم کا ذکر ڈرانے کے لیے تو کیا ہے، ڈرتے ہوئے نہیں کیا ہے۔ رب کریم ہمارے معاملے کو ٹھیک کرے، ہمارے اندر یہ چیز پیدا کرے۔ یہ دوسری بات ہے۔ 2 پوائنٹس ہو گئے، تیسرے پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں وہ الہامی ہدایت، یعنی فطرت ہو گئی، آپ کے ساتھ ایک ایسے تعلق کی بنا پیدا ہو گئی، یعنی بنیاد پڑ گئی جو ایک مربیانہ نوعیت کا تعلق ہے، اور یہ میرا دوسرا پوائنٹ تھا جس کی ڈیٹیل پہ کام کریں گے تو انشاءاللہ وہ مربیانہ تعلق کی ابتدا ہوگی انشاءاللہ۔ اب ہم آتے ہیں وہ جو نور ہدایت رب کریم نے عطا کیا ہے، اس کے ساتھ ایک شعور کی سطح پر رشتہ کیسے قائم کیا جائے، یعنی قلب اس نور ہدایت سے وابستگی اور وفاداری کے اعلیٰ ترین تقاضے نبھا سکے، یہ اس وقت ممکن ہوگا جب آپ پہلے پوائنٹ پہ کام کریں گے، اور نور ہدایت آپ کے ذریعے بچے تک پہنچے، یہ اس وقت ممکن ہوگا جب آپ دوسرے پوائنٹ پہ کام کریں گے۔ اب تیسرا پوائنٹ ہے، دیکھیے قصہ آدم ام المبحث ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو اسلام کیا ہے، رب کریم مجھ سے چاہتا کیا ہے، خدا نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، آخر ہماری زندگی کا مسئلہ ہے کیا، یہ جنت، دوزخ، امتحان، آزمائش، فرشتے، ملائکہ، شیطان، نفس، یہ مسائل کیا ہیں، یہ پوری بات، مطلب رب کریم کو کیا پڑی تھی، مجھے کیوں پیدا کیا، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ زندگی کیا ہے، مجھ سے کیا چاہا گیا ہے، کیا مانگا گیا ہے۔ اگر یہ ساری بات نور ہدایت کی روشنی میں میں سمجھنا چاہتا ہوں تو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے قصہ آدم۔ قصہ آدم قرآن کریم میں 7 مقامات پہ بیان ہوا ہے، اور ہر جگہ کچھ فرق کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ کہیں کوئی بات بیان ہوئی ہے جو کہیں اور بیان اس طرح نہیں ہوئی تھی، پھر کہیں اور کچھ اور انداز سے بیان ہوئی ہے جو کہیں اور اس طرح نہیں ہوئی تھی، اور ان سارے تذکروں کو یکجا کر لیجئے تو ایک پوری تصویر الحمدللہ پیدا ہو جاتی ہے۔ حب دین کیسے پیدا کیا جائے، تو میں نے پہلی بات یہ کی کہ وہ فطرت کے اندر اس کے اندر وہ فطری طور پر وہ الحمدللہ وہ اس کے اندر وہ پوٹینشل موجود ہے، اس کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے۔ قصہ آدم، آپ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے شروع کیجئے، بتائیے کہ پہلا انسان کیسے پیدا کیا گیا، پہلا انسان ایک پیغمبر ہے، پہلے انسان کی پیدائش کا کیا معاملہ ہوا، اس وقت فرشتوں اور رب کریم کا کیا مکالمہ ہوا، اس وقت ابلیس نے کیا چیلنج دیا، رب کریم نے ابلیس کے چیلنج کے جواب میں کیا کہا کہ تم ان کو نہیں بہکا سکو گے جو میرے بندے ہیں۔ یہ پوری بات بار بار ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کھول کے بیان ہونے کی ضرورت ہے، اس کے ایک ایک پہلو پہ غور و فکر اور تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ دین کے تعارف کا سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ قصہ آدم ہے۔ اگر آپ نے قصہ آدم اسکپ کیا ہے تو آپ دین کے تعارف کو اپنی بنیاد سے متعارف نہیں کروا سکیں گے۔ پھر اس کے بعد آگے چلیں، پھر انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنائیے، اور کم از کم وہ انبیاء علیہ السلام جو قرآن میں جن کا بار بار ذکر ہے ان کو تو کم از کم ضرور ہی بیان کیجیے۔ پھر آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تفصیل سے ایک کہانی کی شکل میں، واقعات کی شکل میں، یعنی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے ہیں اور مکے کی تاریخ میں ایک بہت بڑا لشکر ابرہہ کی
سربراہی میں حملہ آور ہوتا ہے، بتائیے پورا واقعہ، بتائیے بیت اللہ، اور وہ بیت اللہ کی تعمیر اور وہ ساری چیزیں وہ پیچھے سے اس کو مل گئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پیچھے ہو چکا، انبیاء علیہ السلام کے واقعات آ چکے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تعارف دیجئے تفصیل کے ساتھ، اور جب آپ یہ بتائیں تو اس سارے واقعات کو سنانے کا مقصد کوئز مقابلہ جیتنے والا طوطا پیدا نہیں کرنا ہے، یہ اللہ کرے کہ ہم سمجھ لیں۔ کل تو بتایا تھا ان کی امی کا نام کیا تھا، ان کے ابو کون تھے، ان کے بیٹے کون تھے، ان کے بعد کون آئے، ان سے پہلے کون آئے، بھول گئے، شرمندہ نہیں کریں۔ دین کی تعلیم میں سب سے اہم چیز ہے معلومات، یہ فیکٹس ہیں نا، ان کی پھپھو کا نام بتاؤ، ان کے گھوڑوں کی تعداد بتاؤ، ان کی تلوار کا سائز بتاؤ، ان کی جائے پیدائش بتاؤ، ان کو کتنی عمر ہوئی، وہ کتنے عمر میں یہ ہوا، یہ سب غیر ضروری باتیں ہیں۔ اور یہ بات بتانے کے لیے سورہ کہف میں ہمیں بتایا گیا نا کہ مطلب وہ 5 تھے کہ 7 تھے، 7واں ان کا کتا تھا یا 5واں ان کا کتا تھا، تمہیں اس سے کیا ہے؟ مطلب تم اس پورے واقعے سے جو سبق لینا ہے وہ کیوں نہیں لیتے؟ کہ تم کس چکر میں ہو؟ یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ تو یہ جو قصہ آدم سے بات شروع ہوگی، انبیاء علیہ السلام کے واقعات آئیں گے، قصص الانبیاء آئے گا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئے گی۔ اس کے اندر جو بہت اہم بات ہے نا، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو امیجن کر سکنا۔ اور اس میں آپ امتحان نہیں لیں، اس میں آپ کوئز اور وائوا نہیں لیں، اس میں بار بار اس کو شرمندہ نہیں کریں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، کسی بچے سے ایسا سوال کرنا جس کے بارے میں مجھے گمان ہو کہ اس کا جواب اس کے پاس نہیں ہے، یہ ایک غیر اخلاقی عمل ہے۔ میری بات سمجھ آئی میں نے کہا؟ یعنی اگر مجھے یہ پتہ ہو کہ میں ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ یہ بتائیے کہ غزوہ بدر نبوت کے کون سے سال پیش آیا، اور مجھے اندازہ ہو کہ آپ کے پاس اس کا جواب بالفرض آپ کے ذہن میں نہیں ہے، اب ذہن سے نکل گیا، کوئی بات نہیں، پڑھا تھا کبھی، اور میں آپ سے کہوں بتائیے روزے کب فرض کیے گئے، فلاں چیز کب ہوئی، سورہ بقرہ مکی ہے یا مدنی ہے، اور مجھے یہ گمان ہو کہ آپ کے پاس اس کا جواب یا تو نہیں ہے، یا جو بھی جواب ہے آپ اس پہ کانفیڈنٹ نہیں ہیں، تو مجمع کے سامنے آپ کی رسوائی اور شرمندگی کا وہ انتظام جو میرے سوالوں کے ذریعے سے تعلیم کے نام پر ہو رہا ہے، یہ دینی تعلیم و تربیت کا اسلوب نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیے اسلام کے تناظر میں، ایمانی تناظر میں ہمارے وجود کے دارالخلافے کا عنوان ہے قلب۔ مغرب کے اندر، یعنی مغرب کی نماز بھی ہے، مغرب سے مراد آئیڈیولوجیکل مغرب، وہاں جو اس کا جو تصور انسان ہے، اس میں وجود انسانی کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے اس کا نام ہے ذہن۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ احساس سب سے قیمتی ہے دینی تعلیم اور تربیہ کے کانٹیکسٹ میں۔ محسوسات نفیس رہیں، محسوسات اچھی رہیں۔ تعلیم و تربیہ کا وہ پورا پروسیس جس میں متعلم لرنرز کے محسوسات ہرٹ ہوتے رہتے ہیں، تعلیم و تربیہ کے کسی بڑے کاز کو اچیو کرنے کے لیے موضوع نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ جو آپ سارا تذکرہ کریں گے، قصص الانبیاء سے شروع کریں گے یا قصہ آدم سے شروع کریں گے، قصص الانبیاء پر آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارکہ کو غور سے دیکھیں گے، اس میں جو بات آپ کے لیے اہم ہونی چاہیے وہ یہ نہیں ہے کہ میں سوال کرتا ہوں تمہارے پاس جواب نہیں ہوتا، یہ اہم نہیں ہے، بلکہ اہم یہ ہے کہ تم سوال کرتے ہو اور پھر کچھ باتیں ہوتی ہیں، ہم وہاں رک جاتے ہیں، تمہارے سوالوں کی برکت سے غور و فکر اور تدبر کے امکانات روشن ہوتے ہیں، ہم تیزی سے نہیں گزر جاتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں حضرت موسیٰ کا قصہ سنا رہا تھا، تم نے سوالات شروع کر دیے تو ہم رک گئے۔ اگر تم سوالات نہ کرتے تو یہ قصہ تو 15 منٹ کی بات تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے تمہارے ذہن میں یہ خیر اتارا
سوال بھی رب کریم کی عطا کردہ ایک نعمت کا نام ہے. تو تمہارے ذہن میں سوال پیدا ہوا، تم نے سوال کیا، الحمدللہ اب ہم پچھلے 3 ہفتے سے یہ ڈسکشن کر رہے ہیں اور اس کے اندر غور و فکر کر رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں، اس سے نئے نتائج نکال رہے ہیں. وہ کانٹینٹ یا وہ پیس آف نالج جس پر ہم غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں وہ انٹرنلائز ہوتا ہے. وہ پیس آف نالج جس کے اوپر ہم غور و فکر اور تدبر کی توفیق نہیں ہوتی نا، وہ صرف فہم کے اندر محصور ہوتا ہے، وہ میرے مزاج کو انفلوئنس کرنے میں ناکام رہتا ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ غور کریں، تدبر کریں. تو یہ جو سارا کام ہے، قصہ آدم ہے، قصص الانبیاء ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہے، یہ بہت اسپیڈ میں گزرنا نہیں ہے. اس پہ ٹھہرنا ہے، اس پہ سوال جواب ہے، اس پہ ڈسکشن ہے، اس کو بار بار ریوزٹ کرنا ہے. تو بس میں یہاں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. پہلی بات، اس کے اندر رب کریم نے ایک خیر فطری طور پہ رکھا ہے، اس کو محفوظ رکھنے، اس کو بروئے کار لانے، اس کو نکھارنے، اس کو جلا بخشنے اور اس کو اس کی تربیہ میں استعمال کرنے کے لیے جو مجھ سے مانگا گیا ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کی عزت نفس کو محفوظ رکھوں، میں اس پہ اعتماد کروں، میں اسے اپنی محبت دوں. اور اس میں کچھ احتیاطیں چاہیے، وہ احتیاطیں الگ تعریف نہ کروں، اور اس کی یعنی خواہشات نفس کی پیروی اپنی بھی نہیں کرنی، اس کی بھی نہیں کرنی. یعنی میں اپنی خواہشات نفس کی پیروی کروں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تمہاری خواہشات نفس کی پیروی کروں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کے لیے بڑی حکمت چاہیے. تو یہ سب پہلا پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ، میں یہ جائزہ لوں کہ میرے اندر حب دین واقعتاً ہے یا نہیں ہے، یا میں اپنے دعویٰ حب دین میں کتنا سچا ہوں. اور اس کو بھی جانچنے کے پہلے میں نے 2 باتیں عرض کی، پھر میں نے تیسری بات بھی ذہن میں آئی، وہ 3 باتیں عرض کی. پھر تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اب نور ہدایت سے یا دین کے پورے تصور سے اسے جوڑنے کے لیے، یعنی یہ جو دیکھیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن فہمی کا پری ریکویزٹ ہے. یعنی وہ انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو امیجن نہیں کر پا رہا، وہ واقعہ فیل کی تفہیم ابتدائی درجے سے آگے نہیں کر پائے گا. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ وہ سورہ مزمل یا سورہ مدثر کو محسوس نہیں کر سکے گا. تو یعنی قرآن ہمارے پاس صاحب قرآن کے ذریعے پہنچا ہے، تو صاحب قرآن سے جوڑنا قرآن سے جوڑنا ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ رب کریم ہمیں ان سب چیزوں کو سمجھنے والا بنائے اور ہمیں رب کریم غور و فکر کی توفیق دے. تو یہ 3 باتیں میں نے عرض کی کہ حب دین اس کے اندر کیسے پیدا ہوگا. تو رب کریم ہمیں واقعتاً، رب کریم ہمارے اندر دین کی سچی محبت پیدا کرے. اس کے بعد صرف یہیں تک ہمیں نہ چھوڑے، ہمارے اندر فہم دین اور حکمت دین پیدا کرے. اور پھر یہیں پہ بس نہ ہو بلکہ ہمارے اندر مزاج دین پیدا کرے. تو سچا حب دین، پھر حکمت یا فہم دین، اور پھر مزاج دین. رب کریم اپنی توفیق سے، رب کریم میری نااہلیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے، میرے نفس کے کھوٹ کو درگزر کرتے ہوئے مجھے ان نعمتوں سے سرفراز کرے اور مجھے اپنی اولادوں کے لیے مربی بنائے. یعنی رب کریم مجھے اس قابل بنائے کہ میں پہلے مرحلے پر اپنے وجود کی آلودگیوں سے اپنی اولاد کو محفوظ رکھ سکوں، اور مستقل بنیاد پر اپنے وجود کی آلودگیوں کو اپنے اندر سے، مطلب اپنے وجود کو پاک کر سکوں، تزکیہ کر سکوں. تو بہرحال یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے. تو میں نے بہرحال اپنی بات مکمل کر دی یہاں پر. اب آپ کے ذہن میں اگر کچھ کویسچنز ہیں تو جی فرمائیے. میرا سوال ہے کہ اگر کسی بچے کی ٹرسٹ اور سیلف ریسپیکٹ مجروح ہوئی ہو، اور اگر اس کے اندر حب دین اس لیول پہ نہیں ہو جس لیول پہ ہونی چاہیے، تو وہ اپنے اوپر کیا کام کرے کہ وہ اس کے اندر حب دین اور اللہ سے ڈرنا وہ آ جائے؟ تو ہمیں اپنے اوپر کیا کام کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے اگر آپ تھوڑی سی سجیشن. سبحان اللہ، بہت اچھا سوال. دیکھیے، اگر میں بچہ ہوں، بالفرض ایک بچہ ہے اور اس کے گھر میں کوئی انسان ایسا موجود ہے جس کا تشخص مذہبی ہے، یعنی مذہبی تشخص والا انسان اس کے گھر میں موجود ہے، لیکن یہ انسان اس کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھ پا رہا، میں اس سے ڈرتا ہوں. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ بندہ اس کو دین سے بیزار کرنے کی وجہ بنے گا، دین کو قریب کرنے کی وجہ نہیں بنے گا. فرض کیجئے ایک صاحب ہر وقت قرآن و حدیث کا ذکر کرتے رہتے ہیں،
لیکن اپنی اولاد کا دل جیتنے سے قاصر ہیں تو وہ اپنی اولاد کو اس سے دور کر دیں گے۔ اب دو چیزیں ہیں، اگر یہ بڑے اور بچے کے درمیان تعلق سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے تو کیا کرنا ہے؟ بچے کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک کرنے کے لیے اعتراف کرنا ہے، بتانا ہے کہ بیٹا میں مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری محبت اور تمہاری بھلائی میں جو بہتر سمجھ رہا تھا وہ کر رہا تھا، لیکن اب میں نے غور کیا ہے مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ اپنے اوپر چیک بڑھانا ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اللہ سے سچی توبہ کرنی ہے، اس بچے کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک کرنا ہے، اعتراف کرنا ہے کہ بیٹا دین مجھ سے جو چاہتا ہے نا میں ویسا بن نہیں پایا، دین سے مجھے محبت تو ہوئی ہے لیکن میرے مزاج میں یہ چیز ابھی نہیں آ سکی ہے۔ یہ بات بالکل کھل کے بتانی ہے، اپنا اعتراف جرم کرنا ہے اور پھر اس کے ساتھ اپنے تعلق کو بحال کرنا ہے۔ جب آپ تسلیم کریں گے نا کہ آپ نے کچھ غلطی ہوئی ہے تو وہ میلٹ ہوگا، برف پگھلے گی۔ اور اگر آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور آپ بڑے ہو گئے اور آپ کو لگا کہ میرے اندر دین بیزاری کی بڑی وجہ میرے وہ استاد یا میرے گھر کا وہ آدمی جو بہت دین کرتا تھا لیکن ہمیں بہت ہرٹ بھی کرتا تھا، تو پھر یہاں پہ کیا کریں گے؟ تو پھر ہم اپنے ساتھ اصول کی سطح پر اس کو دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے اس آدمی نے جو کیا وہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن میں اپنے ساتھ پھر اپنی ریکنسائل کروں گا ان چیزوں کو اور خود اپنے شعور کی سطح پر یہ کام کروں گا اور پھر اپنی نیتیں اور ارادے ٹھیک کر کے اپنے ساتھ پھر اس کی ابتدا کروں گا۔ تو وہ یہ دونوں صورتوں میں یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ آج کل کی جو یوتھ ہے تو اس کے حساب سے یونیورسٹی، اسکول، او لیولس وغیرہ کی جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لاکھ ہمارے گھر میں دینی ماحول ہے، مگر جو آج کل کی جنریشن ہے اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے اور وہ دین سے بھاگ رہی ہے۔ تو یہ دینی تعلیم ہے کچھ ہے تو وہ اس سے انٹرسٹ بالکل نہیں لے رہے لوگ۔ تو اب ہم کیا کریں؟ کس طریقے خود، حالانکہ ہم گھر میں پریکٹیکلی یہ ماشاءاللہ پورا ماحول ہوتا ہے، تو یہ جب اسٹارٹ کی بنیاد ہی نہیں صحیح ہو رہی تو اس کے لیے ہم پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ پلیز آپ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈال دیجیے۔ بہت تفصیل سے میری اس پر گفتگو موجود ہے، بچوں کو رب کریم کا تعارف کیسے کروایا جائے، دین کا تعارف کیسے کروایا جائے، نماز کی تعلیم کیسے دی جائے، اس کے اوپر بہت تفصیلی فریم ورک، پورے تربیہ کا فریم ورک کیا ہونا چاہیے، اس کے اوپر بہت تفصیلی میرے لیکچرز اور پروگرامز موجود ہیں۔ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی انشاءاللہ تفصیل ملے گی۔ مختصر بات میں بس یہ عرض کر دیتا ہوں کہ بچوں کی تربیت عدم تحفظ کی نفسیات، جو سائیکالوجی آف دا انسیکیور ہے نا، اس سے نہیں ہوتی، ان پہ اعتماد کرنا ہوتا ہے۔ بچوں کو اگر یہ محسوس ہو رہا ہے نا کہ ہمارے والدین تو ہمیں گناہگار سمجھتے ہیں، ہمارے والدین کے خیال میں تو ہم بالکل ہی بے دین ہیں، تو یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے۔ ہمیں ان کے معاملات کے اوپر ایک کنکلوسو ججمنٹ سے گریز کرنا چاہیے۔ ان کی صورتحال کے اوپر ہم ان پہ اعتماد کریں، ان کے حق میں دعا کریں، ان سے اپنے تعلق کو خوبصورت بنائیں اور مکالمے کا آغاز کریں، جس کی بہت تفصیلات ہیں۔ ہمارا جو تربیہ ماڈل ہے، تربیہ فریم ورک ہے، اس کی بہت تفصیلات ہیں۔ 6 مہینے کا ہمارا ایک کورس ہے، پیرنٹس اینڈ ٹیچرز سرٹیفکیٹ کورس، PTCC، جس میں وہ علم جو آپ کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے لازم ہے، آپ بچوں کی تربیہ کریں، ان کی تعلیم دیں، اپنی فیملی لائف کو خوشگوار بنائیں، یہ علم اس کورس میں اس کی تفصیلات آتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو تربیہ کا ماڈل ہے اس میں ریفلیکٹیو کانورسیشنز کیسے ہوں، اگر وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اگر اس کا یہ خیال ہے کہ آپ کو ساری فکر اس کی ہے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات کی، آپ نے ابھی یہ کہا نا کہ ہم انہیں ڈراتے رہتے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ انہیں ڈرائیں، میں بالکل بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ انہیں ڈرائیں، آپ تو ان کو ڈر سنائیں۔ یہ جو انذار و تبشیر کا حکم قرآن میں موجود ہے، اولین مترجم جو اولین تراجم ہے اس کو اس طرح ترجمہ ہوا کہ وہ ڈر سنانے والا ہے اور خوشخبری دینے والا ہے۔ تو کیونکہ یہ تو رب کریم نے جو چیزیں بیان کی ہیں وہ آپ انہیں بیان کیجیے اور سب سے پہلے اس ڈر کو محسوس کریں۔ اپنی فکر میں ڈوب جانے کا پینڈیمک
اس وقت مسلم امہ کو درکار ہے. اگر میں اپنی نجات کی فکر میں ڈوبا ہوا ہوں اور میرے بچے سے میرا گہرا تعلق ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پوری یہ جو میتھڈالوجی جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیمات سے ہی اخذ کردہ ہے. میں اس ایک حدیث کا مفہوم میں آپ کی خدمت میں رکھوں کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. واقف ہیں نا آپ اس بات سے؟ اب اگر میں درست راستے پر ہوں تو حب دین کا مطلب یہ ہے کہ یوم الدین کا ذکر اپنے حوالے سے مجھے بار بار کرنے کی توفیق ہوتی ہے. حب دین کے میں نے 3 انڈیکیٹرز ذکر کیے نا کہ مطلب میرے مزاج سے وہ گھبراتے نہیں ہیں, میری فکر کا محور یہ ہے, اپنی موت کا ذکر میں کرتا ہوں, اپنے حوالے سے کر رہا ہوں, اس کے حوالے سے نہیں کر رہا. جیسے آپ نے یہ کہا نا کہ مجھے یہ پریشانی ہے کہ ہمارے بعد تمہارا کیا ہوگا, یہ پریشانی اس طرح کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. بس اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا, رب کریم نے انہیں عقل دی ہے, انشاءاللہ وہ اپنے عقل کا استعمال کریں گے. آپ کی اولاد ہے انشاءاللہ آپ کی دعائیں, آپ کی صحبت, آپ کی محبت. اب دیکھیں آپ کی محبت سے وہ ہمکنار ہوئی ہے, آپ کی صحبت کا اس نے تجربہ کیا ہے, آپ کی دعاؤں کی وہ مستقل مستحق رہی ہے, آپ کی دعاؤں کو اس نے مطلب اس کی برکتوں کو اس نے حاصل کیا الحمدللہ. مطلب دعائیں, دیکھیے دعا غیر معمولی نوعیت کی چیز ہے, ٹھیک ہے. اور پھر آپ کے ساتھ وہ خوبصورت مکالمے ہیں جس میں اس نے آپ سے پوچھا کہ بھائی لباس کی یہ پابندی آخر کیوں کروں, اس نے سوال کیا, آپ مسکرائیں اور پھر آپ نے بغیر اس سوال کا برا مانے بغیر سب سے پہلے آپ نے اس بات کو سمجھا کہ اس کے ذہن میں یہ سوال جہاں سے آ رہا ہے, یہ سوال کرنے میں وہ مطلب اس کا آپ نے اسے مارجن دیا, مطلب آپ نے اس کو یہ حوصلہ اور اعتماد دیا کہ وہ یہ سوال کر سکے. یا مجھے کیوں مطلب فلاں عمل سے روکا جا رہا ہے, یہ اس کے ذہن میں سوال ہے. تو وہ سوال آپ کے ساتھ مکالمے کی صورت میں آگے بڑھتا ہے. دیکھیے جس انسان کا آپ دل جیت سکتے ہیں اسی کو اپنے شعور سے مستفید کر سکتے ہیں. جس انسان کا آپ دل نہیں جیت سکتے اس کو آپ اپنے شعور سے مستفید نہیں کر سکتے. بلکہ خطرہ اس بات کا ہے جس کا دل آپ گھائل کرتے ہیں, جس کو آپ ہرٹ کرتے ہیں, اس کو آپ اپنے فہم اور اپنے اعتقادات اور اپنے شعور سے دور کرنے کا موجب بنتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو میں اگر صحیح راستے پر ہوں اور ان کا دوست ہوں, ان کا دوست ہونے کا مطلب یہ ہے وہ مجھ سے سہولت کے ساتھ مجھ سے تعلق رکھتے ہیں, مجھ سے مشورہ کرتے ہیں. یہی وہ میتھڈالوجی ہے جس پہ ہمیں کام کرنا ہے. اور یہ گارنٹی تو رب کریم نے انبیاء کو بھی نہیں دی کہ اس کی اولاد اور اس کی بیوی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. یہ تو اللہ ہی کی توفیق سے ممکن ہوتا ہے. آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے, آپ نے دعا دینی ہے, آپ نے محبت دینی ہے, آپ نے صحبت دینی ہے, آپ نے مکالمہ کرنا ہے, آپ نے نا امید نہیں ہونا. اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو 3 قسم کے رسپانسز ہو سکتے ہیں. آپ سوچیں کہ آپ کی سائیکک کنڈیشن کیا ہے. اپنا سائیکولوجیکل لینڈسکیپ ریویو کرنا آسان بات نہیں ہوتی. یہ جو میں آپ سے بار بار غور و فکر اور یہ چیزوں کی گزارش کر رہا ہوں اس کی بہت تفصیلات ہیں. مطلب ہمارے وہ لوگ جنہوں نے 6 مہینے کا کورس کیا ہے نا, ان کو ہم زندگی بھر جوڑے رکھنے کے لیے منتھلی ان کے ساتھ سیشن کرتے ہیں. اور پھر ان کی اور بھی مطلب ہر ہفتہ 10 دن میں ان کا ایک میٹ اپ ہوتا ہے جو ان کے بیچ کے ساتھ ہوتا ہے, پھر ان کے ریجن یعنی وہ جو ایلومنائے ہے, تاکہ وہ پوری چیز اس کو ریوزٹ کرتے رہیں, وہ چیز وہ آگے بڑھتی رہے, اس کو عمل میں ڈالتے رہیں. یعنی یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. تو اپنی سائیکک کنڈیشن کا ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو ایک رسپانس یہ ہے کہ تم بے نمازی ہو. یہ سب سے غیر مناسب رسپانس ہے. دوسرا رسپانس یہ ہے کہ تم نے نماز چھوڑ دی. تیسرا رسپانس یہ ہے کہ تم سے نماز چھوٹ گئی. ان تینوں میں فرق ہے.
یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ تم بے نمازی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری پوری ذات ہی، یعنی تم ایک ایسی سطح پر ہو کہ تم سراپا ایک حالت انکار میں ہو، ٹھیک ہے، ایک بہت غلط سطح پر پہنچ چکے ہو. یا میں اگر اس کے بارے میں، دوسری صورت یہ کہ تم نے نماز چھوڑ دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ارادے اور تمہاری نیت اور تمہارے اختیار کی کار فرمائی اس میں شامل تھی. تم چاہتے تھے کہ تم نماز نہ پڑھو، تم نے جان بوجھ کے یہ کام کیا، انٹینشنلی. ہاؤ کین آئی نو کہ اس کی انٹینشن کیا تھی؟ یعنی میں اس کی انٹینشن کو جان کیسے سکتا ہوں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے لیے تو بس اتنا ہی مناسب ہے کہ میں اس معاملے کو اگر دیکھوں تو میں کہوں کہ بیٹا تم سے پھر نماز چھٹ گئی. دوسری بات، اگر اس سے نماز نہیں پڑھی یا اس سے نماز چھٹ گئی، اس معاملے کو بھی ذرا اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے بیٹے کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو، اللہ نہ کرے، ہمارے کسی عزیز کا بہت بڑا نقصان ہو جائے، تو اس صورت میں ہمیں غم ہوگا یا غصہ آئے گا؟ سوچئے گا. جب اس کی نماز چھٹتی ہے تو اس کا ایک عظیم نقصان ہوتا ہے. میری سائیکک کنڈیشن یہ نہیں ہے مطلب میں تو غصے میں آ رہا ہوں. غصہ آتا ہے اپنی انا کی بنیاد پر. میرا حکم نہیں مانا تم نے، مجھے غصہ ہے. میں نے کہا تھا، میں بار بار کہہ رہا تھا، میں نے تمہیں کہا تھا، تم نے پھر بھی نہیں کیا، میں نے کہا تھا. میں غصہ جس شرارے سے پھوٹتا ہے نا اس کا نام ہے کبر. بڑی لطیف بات ہے. تو آپ کو دکھ ہونا چاہیے، غم ہونا چاہیے، اور اس کا اظہار ہونا چاہیے، اور اس کو بتانا چاہیے، اور اسے متنبہ کرنا چاہیے، اور اس کو یہ بتانا چاہیے کہ بیٹا یہ نقصان عظیم ہے. ہم اپنا کوئی بھی فرض اگر چھوڑتے ہیں تو ہم اپنے عمل کے لیے اللہ کے حضور جواب دہ ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ تم چاہتے نہیں ہو کہ تم سے کوئی فرض چھوٹے، تم بھی یہی چاہتے ہو کہ اپنا ہر فرض تم ادا کرو، لیکن سم ہاؤ تم اپنے معاملات کو مینج کر نہیں پاتے اور تم سے یہ غلطی ہو جاتی ہے. یعنی نیت کی رعایت دیتے ہوئے، نیت اور ارادے پہ بدگمانی کیے بغیر اس کے معاملے کو آپ ڈسکرائب کرتے ہیں اور اس کے حق میں دعا دیتے ہیں اور اس کو بار بار اپنے فرض کی ادائیگی کی طرف تنبیہ کرتے ہیں، بالکل واضح کہ بیٹا یہ میرا معاملہ نہیں ہے. مطلب تم یہ نہ سمجھو، مطلب اگر اس نے پڑھ لی تو اس کو بتائیں کہ بیٹا مطلب مجھے بھی خوشی ہوئی ہے، لیکن میری دعا ہے کہ تم میری خوشی کی وجہ سے یہ فرض ادا مت کرو. یہ اسے بتائیے کہ بیٹا اس فرض عظیم کی ادائیگی کی بنیاد میری خوشی اور میری رضامندی مت بنانا. اس کا حکم ہے، اس حکم کو تم نہیں مانو گے یا میں نہیں مانوں گا تو یہ مسئلہ ہوگا. تو یہ بات جیسی ہے ویسی بیان کریں، اپنے جذبات کو، اپنے دل کو دیکھیں کہ میں اس کے بارے میں کوئی بدگمانی تو نہیں کر رہا، اس کے مستقبل کے بارے میں نا امید نہیں ہوں. دیکھیے بہت سے والدین اس کے انجام پر پریشان ہیں، اپنے انجام پر مطمئن ہیں. آج کے مسلمان کو اپنے انجام پر جو اطمینان حاصل ہے وہ صحابہ کرام کو بھی نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب انتقال کے وقت جو صورتحال ہے اگر وہ ہم جانیں تو ہم لرز اٹھیں. معاملہ کیا ہے؟ یعنی عجیب کیفیت ہے. آج کے مسلمان کو بہت اطمینان ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، بس میری اولاد میں گڑبڑ ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دین کی محبت کا ایک بہت بڑا انڈیکیٹر یوم الدین کا تذکرہ ہے، جو اپنے حوالے سے مطلوب ہے، اس کے حوالے سے نہیں. ہماری اولاد نے کب یہ دیکھا کہ ہم اپنی اولاد سے کہہ رہے ہوں کہ بیٹا میرے حق میں دعا کرو کہ رب کریم مجھے معاف کر دے، بیٹا مجھے اپنے انجام کے اوپر خوف ہے. مطلب حضرت عمر اپنے صاحبزادے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اطلاع آئے کہ کوئی ایک انسان ایسا ہے جو جنت میں جانے سے رہ گیا ہے تو مجھے یہ اندیشہ ہوگا کہ شاید وہ میں ہوں.
آپ مجھے بتائیے کہ اس طرح کی کوئی بات، مطلب کیا ہمیں اپنے انجام کا کوئی خوف، اپنی جواب دہی کا کوئی خوف، ہمارا دل لرز رہا ہے اپنے انجام کے حوالے سے، اس کا تجربہ ہماری اولاد کو ہو؟ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، یعنی آخرت کا ذکر میری آواز میں رقت پیدا کرے، میری آنکھوں کو نم کرے، وہ میری باڈی لینگویج سے اس کو مطلب اس کے اندازہ ہو کہ یہ واقعی یہ مسئلہ ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ تو ابھی تو یہ ہے کہ مطلب ہم یہ سارا تذکرہ، مطلب بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو اپنی اولاد کے لیے پلان کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنی فکر کا محور اپنے آپ کو بنائیے اور ان سے گہرا تعلق بنائیے. ان سے تعلق آپ نے ایسا بنانا ہے کہ وہ اپنا مسئلہ آپ کے پاس لے کر آئیں. آپ کا گول یہ ہونا چاہیے کہ آپ لائف لانگ ایڈوائزری بورڈ پر اپنی اولاد کے رہ سکیں. یعنی آپ کے جو بچے ہیں نا، وہ اپنے ایڈوائزری بورڈ پر آپ کو زندگی کی آخری سانس تک رکھیں. میں اگر اس کو اور کھولوں نا، یعنی اپنی اولاد کو وہ اعتماد دیں، وہ صلاحیتیں پیدا کریں، وہ علم دیں، وہ تعلیم و تربیہ کریں کہ وہ زندگی کا بڑے سے بڑا مسئلہ اور بڑے سے بڑا چیلنج آن دیئر اون انڈیپینڈنٹلی اس کو ہینڈل کر سکیں. لیکن وہ آپ کے مشورے کے بغیر اپنی زندگی کا چھوٹا فیصلہ بھی کرنا نہ چاہیں. وہ بڑے سے بڑے مسئلے کو انڈیپینڈنٹلی ہینڈل کرنا انہیں آتا ہو، لیکن آپ کے مشورے کے بغیر وہ کرنا نہ چاہیں. آپ ان 2-3 لوگوں کی فہرست، یعنی اگر 3 لوگوں کی کوئی فہرست ہے جن سے وہ مشورہ کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، تو ان 3 میں سے ایک آپ ہیں. اور اگر ایسے 2 لوگ ہیں تو 2 میں سے ایک آپ ہیں. ابھی صورتحال یہ ہے کہ ہم اس سطح پر نہیں پہنچے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ فکر کیجئے کہ میں اپنے تعلق کو کیسے خوبصورت بناؤں، اور میری فکر کا محور میری اپنی نجات، یعنی اپنی نجات کو اپنی فکر کا محور کیسے بناؤں. ابھی ہم نے الٹا کیا ہے، اس سے تعلق اس نوعیت کا بن نہیں پایا ہے، اس کی نجات کی فکر سے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور اس کو پریشانی یہ ہے کہ اماں جان کو میری پریشانی ہر وقت لگی ہوئی ہے. انہیں یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو میرے علاوہ بھی کوئی بات ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، مطلب میرے علاوہ بھی کوئی دکھائی دیتا ہے، آپ کو میں ہی دکھائی دیتی ہوں، میں ہی دکھائی دیتا ہوں. اور پھر وہ بتاتا ہے فلانا یہ کر رہا ہے، فلانا وہ کر رہا ہے. مطلب ایک عجیب سا معاملہ ہے. وہ آپ کو اوائڈ کرنا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا، آپ کی پریزنس کو انجوائے نہیں کرنا چاہتا، آپ سے شیئر نہیں کرنا چاہتا. اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ اوور انکویزیٹو ہیں، اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس کے حوالے سے اوور وریڈ ہیں، اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس کے حوالے سے انسیکیور ہیں. یہ احساس اسے، مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو اس پریشانی سے نکالیے. یقین کی طاقت سب سے زیادہ ہے. یقین جو ہے وہ بہت طاقتور چیز ہوتی ہے، بہت طاقتور، مطلب غیر معمولی طور پہ طاقتور چیز ہوتی ہے. رب اللہ کرے کہ ہمیں یقین کی طاقت کا یقین آئے اور ہم یقین اس درجے کے یقین پہ پہنچیں جو اللہ چاہتا ہے کہ ہم پہنچیں. تو یقین تو سب سے اونچی چیز ہے، لیکن گمان بھی کم طاقتور نہیں ہوتا. گمان اور یقین میں فرق ہے. گمان بھی کم طاقتور چیز نہیں ہوتا. تو جب ہم اپنی اولاد کے بارے میں کسی گمان میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اگر وہ گمان مطلب مجھے یہ بدگمانی ہے اور وہ گمان خراب ہے، میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اپنے پیاروں پر جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے، جن سے ہمارا گہرا تعلق ہے، جن سے ہمیں محبت ہے، ان کے اوپر ہماری توقعات، ہمارے گمان غیر معمولی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں. یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بعض لوگوں نے اپنی دعاؤں کے راستے میں اپنی بدگمانی کی دیوار کھڑی کی ہوئی ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں اس کو لگیں تو اپنی بدگمانی کی دیوار کو منہدم کر دیں. یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی ایک گمان اچھا کریں اپنی اولاد کے بارے میں، اسے دعا دیں، اس سے تعلق بنائیں، اور اس کو اس بات کی دعوت دیں کہ تمہیں جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تم مجھ سے مکالمہ کرو. اچھا، بہت سے لوگ یہ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی میں اس کو فلاں جگہ فلاں کورس میں داخل کرانا چاہتا ہوں. مطلب ہم نے یہ سوچا ہے کہ شاید دینداری کی شرط ہے کوئی کورس دینداری کی شرط نہیں. بلکہ اگر میں اس میں یہ کہوں کہ وہ ماں جو اللہ سے ڈرتی ہے، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی فکر جواب دہی، اپنی نجات کی فکر اس میں
ڈوبی ہوئی ہے اور اپنی اولاد کی پسندیدہ انسان ہے، اس کا بچہ دنیا کے بہترین مدرسے میں آلریڈی ہے اور اس بچے کی دینی تعلیم کا الحمدللہ بندوبست ہو چکا ہے، وہ بچہ جس کا باپ اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنی اولاد کا پسندیدہ انسان ہے، اس بچے کی دینی تعلیم الحمدللہ ہو رہی ہے اور وہ دنیا کے بہترین مدرسے میں آلریڈی انرولڈ ہے۔ ہم اس مدرسے میں داخل کرنا جو کہ ہمیں فرض ہے اس میں ناکام ہو جاتے ہیں اور کسی اور جگہ پہ داخل کرنے کے لیے بضد ہو جاتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تو بس ٹھیک ہے، مطلب اللہ آسان کرے گا۔ دیکھیے اس کے اسٹڈی کا ایپٹیچیوڈ، ایک بچہ ہے اس کی اسٹڈی کا ایپٹیچیوڈ ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ اور پڑھے، وہ انگلش لٹریچر پڑھ رہا ہے، بس آپ اس کے لیے دعا کیجئے، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ قرآن کی تفسیر پڑھے، آپ اس کے لیے دعا کیجئے۔ لیکن آپ سے تعلق کے نتیجے میں تفسیر بالعمل اس کو پہنچ رہی ہے نا، یعنی قرآن کی تفسیر کو آپ نے جذب کیا ہے، آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کی صحبت اسے حاصل ہے، آپ کی محبت سے وہ مستفید ہوتا ہے، آپ کے یقین اور اطمینان کو وہ محسوس کرتا ہے، آپ کی دعاؤں کو وہ اس کی برکتوں سے سرفراز ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ کیا میں کہہ رہا ہوں؟ اس کو سنبھالنا ہوگا، مطلب اندیشوں کی بنیاد پر تربیہ نہیں ہوتی، یقین کی بنیاد پر تربیہ ہوتی ہے، اور اس یقین کے ساتھ اس کو پکارتے رہیے، اس کو بلاتے رہیے، اس کو صحیح اور غلط دکھاتے رہیے، اس سے محبت اپنی کرتے رہیے اور نا امید نہ ہو۔ یہ اس کے لیے اللہ آپ کے لیے آسانی فرمایا، اللہ ہم سب کی اولادوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے اور انہیں صحیح راستے پر ان کا دل جما دے کہ وہ صحیح راستے پہ چل سکیں۔ جی یہاں سے کوئی سوال؟ سوال یہ کہ یہ بیلنس کس طرح قائم کیا جائے کہ بچے کی کب تعریف کرنی ہے اور کب تنبیہ کرنی ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ تنبیہ اور تعریف کے بیلنس کو کیسے قائم کیا جائے۔